اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وصیلت علیکہ وآلہ وسلم کثیراً کثیرا حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً ابدا اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم کثیراً کثیرا حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً ابدا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ محترم حاضرین، ناظرین، سامعین اور قارئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور آج کا موضوع دیکھتے ہیں۔ آج کا موضوع بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی اختلافی ہے، لیکن بہت ہی ضروری بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ باغ فدق کے موضوع پر صوفیہ اکرام کا کیا موقف رہا ہے۔ باغ فدق کا جو معاملہ ہم لوگ سنا کرتے ہیں، اس کے موضوع پر صوفیہ اکرام کا کیا موقف رہا ہے، اس کے کیا دلائل ہیں۔ دلائل کی روشنی میں پرسکون ہو کر بتائیں، پرسکون ہو کر گفتگو کریں۔ یہی موضوع تھا کہ دلائل کے ساتھ بات کریں باغ فدق پر، اور صوفیہ اکرام پر فوکس کریں کہ صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام نے اس پر کیا کہا ہے تاکہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو سکے۔ تو یہ جو موضوع ہے بہت ہی پیچیدہ موضوع تھا، جس پر مختلف طریقے سے ہمارے مجلس ذکر و فکر میں، آن لائن ڈسکشن میں تقریباً ایک ہفتہ تک اس پر گفتگو ہوئی ہے مختلف صوفیہ اکرام اور اسکالر کے حوالے سے، جس پر جو نتائج برآمد ہوئے ہیں آئیے اس پر ہم لوگ غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور وقت نکال کر اس آڈیو کلپ کو پورا سنتے ہیں، پورے تأمل کے ساتھ، صبر و سکون کے ساتھ، تاکہ اس موضوع کو ہم سمجھ سکیں اور اس پر اپنا موقف قائم کر سکیں اور اپنا جو عقیدہ ہے وہ صحیح کر سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے اور کیسے ہے۔ سب سے پہلے امیر افضلی صاحب نے کہا کہ جب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 وَآتِ ذُو الْقُرْبَى حَقَّهُ نازل ہوا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو باغ فدق عطا کر دیا تھا۔ یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو باغ فدق جو ہے وہ عطا کر دیا تھا، دے دیا تھا۔ اہل سنت کے درج ذیل کتب میں اس کے حوالہ جات دیکھے جا سکتے ہیں۔ تفسیر در منصور از امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، مطبوعہ بیروت، جلد 2 صفحہ 158 اور جلد 5 صفحہ 273، کنز الاعمال جلد 2 صفحہ 158 اور جلد 3 صفحہ 764، تفسیر الکشف البیان، شواہد التنزیل جلد 1 صفحہ 439 441۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اب ذرا تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں کہ باغ فدق کیا تھا اور کیسے حاصل ہوا تھا اور اس میں مسئلہ کیا تھا۔ سابان 6 ہجری کو امام علی علیہ السلام نے فدق پر حملہ کیا، جو ایک زمین کا علاقہ تھا اور باغیچہ تھا، باغ تھا۔ 7 ہجری کو فتح خیبر ہوئی۔ 7 ہجری کو ہی یہودیوں نے باغ فدق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ 7 ہجری کو یہودیوں نے باغ فدق کو رسول پاک کے حوالے کر دیا۔ 7 ہجری کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دے دیا۔ 11 ہجری کو خلیفہ وقت نے باغ فدق کو واپس لے لیا۔ 11 ہجری کو خلیفہ وقت نے باغ فدق کو واپس لے لیا۔ تقریباً 30 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق کو مروان بن حکم کو دے دیا۔ 40 ہجری میں معاویہ نے مروان، عمرو بن عثمان اور یزید میں باغ فدق کو تقسیم کر دیا۔ یعنی 11 ہجری کو ہمارے اول خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق کو واپس لے لیا، اور
30 हिजरी को हजरत उस्मान गनी ने बाग फिदक को मरवान बिन हकम को दे दिया, और 40 हिजरी में अमीर मुआविया ने मरवान, उमरू बिन उस्मान और यजीद, इन तीनों में बाग फिदक को तकसीम कर दिया। और फिर तकरीबन 100 हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने औलाद हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को उनका हक समझकर वापस कर दिया। यानी 100 हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने इस बाग को जो है अहले बैत के खानदान को लौटा दिया। अब इसके बाद आगे आते हैं, देखते हैं कि जनाब हजरत सूफी अब्दुल वाहिद कलंदरी साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली ने जो बातें अपने जानिब से तहक़ीक़ी तौर से पेश की हैं, उनकी बातें समाअत फरमाते हैं। मुक़दमा बाग़ फिदक को समझना इतना आसान भी नहीं है जितना हम समझ बैठे हैं। हाँ, मगर चश्म पैमाना मुर्शिद से मुकम्मल रहनुमाई हो सकती है। इसके अलावा बाग़ फिदक कुछ हद तक समझने के लिए मुहिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम और मुहिब्बे अस्हाब रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होना भी शर्त अव्वल है। इस मसले को समझने के लिए एक तरफा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि दोनों एंगल से देखना होगा, दोनों एंगल से समझना होगा। अब जो है फिर जिन कुतुब का मुताला करना जरूरी है इसको समझने के लिए, उसके चंद नाम जरूर देखने चाहिए। इन कुतुब का हवाला जो है इन्होंने बहुत ही तहक़ीक़ के साथ पेश किया है, जिसका पेश करना बहुत जरूरी है। लिहाजा हम इसको पेश कर रहे हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा कि इन किताबों में इसका जिक्र मिलता है, लिहाजा इस वाक़े से इनकार नहीं किया जा सकता। अल बुखारी अल जामा अल सही अल जुज़ अव्वल मतबूआ बैरूत, मुस्लिम अल जामा अल सही अल जुज़ अल सानी मतबूआ काहिरा, अल मुस्नद अहमद बिन हम्बल अल जुज़ अल अव्वल तहक़ीक़ अहमद मोहम्मद शाकिर, मिस्र 1365 हिजरी, अबू दाऊद सनन अल जुज़ अल सालिस मतबूआ काहिरा, अल तिरमज़ी अल शुमाइल अल नबुय्या दहली 1352 हिजरी, अल तिरमज़ी अल जामा अल सही अल जुज़ अल राबा काहिरा 1382 हिजरी, अल अस्क़लानी फ़तहुल बारी अल जुज़ अल सादिस काहिरा 1348 हिजरी, मुसन्निफ इब्न हस्साम किताब सीरत रसूल अल जुज़ अल सानी तबा जर्मन 1865 में, मुसन्निफ इब्न क़ीम किताब ज़ादुल माद जुज़ुल सानी काहिरा 1324 हिजरी। ये जो हिजरी दिया हुआ उसमें शाये हुई है सब किताबें। मुसन्निफ इब्न हजर अल हतमी किताब अल सवाइक़ अल महरक़ा काहिरा, किताब जज़ीरतुल अरब फिल कुरान, मुसन्निफ हाफिज वहबा 1354, मुसन्निफ है अल दियार अल कुबरा किताब तारीख़ अल हमनीस अल जुज़ अल शानी 1352 हिजरी, मुसन्निफ अबुल हयान अल तौहीदी किताब अल मतना अल मवानसत अल जुज़ अल शानी बैरूत, मुसन्निफ इब्न साद किताबुल तबक़ात अल जुज़ अल अव्वल बर्लिन 1325 हिजरी, मुसन्निफ इब्न कसीर किताबुल बदाया व निहाया अल जुज़ अल खामस 1966 ईस्वी, मुसन्निफ अल तिबरी किताब तारीख़ रसूल अल मलूक अल जुज़ अल शालिस काहिरा 1965 ईस्वी, मुसन्निफ अल बलाज़री किताब फतूह अल बल्दान अल जुज़ अल अव्वल काहिरा, मुसन्निफ याकूत किताब मुअज्जमुल बल्दान बैरूत 1957 ईस्वी, मुसन्निफ बदरुद्दीन ऐनी किताब उम्दतुल कारी जिल्द 15 काहिरा 1956 ईस्वी, मुसन्निफ शाह अब्दुल अजीज किताब तोहफा असना असरिया उर्दू कराची, मुसन्निफ शिबली नोमानी साहब किताब अल फारूक मतबूआ लाहौर। ये 21 कुतुब हो गए। अब 22वां में आते हैं। मुसन्निफ उसके थे मोइनुद्दीन नदवी किताब तारीख इस्लाम हिस्सा अव्वल आजमगढ़ 1282 हिजरी में, मुसन्निफ सैयद अहमद अकबर आबादी किताब सिद्दीक़ अकबर दिल्ली 1950 ईस्वी, मुसन्निफ अहमद शाह बुखारी किताब तहक़ीक़ फिदक मतबूआ सरगोधा, मुसन्निफ शमीम किताब मसला फिदक का तारीख़ी जायज़ा तहक़ीक़ी मक़ाला मखतूत, मुसन्निफ महमूद अहमद रिजवी किताब मसला फिदक मतबूआ लाहौर, मुसन्निफ हट्टी किताब तारीख़ अरब लंदन 1956 ईस्वी, मुसन्निफ इब्न हज़म किताब जवामल सीर काहिरा 1282 हिजरी, मुसन्निफ अल बलाज़री किताब अंसाबुल अशराफ बैरूत 1262 हिजरी, मुसन्निफ अल यासी किताबुल तफसीर मतबूआ 1381 हिजरी, मुसन्निफ अली इब्न इब्राहिम अलकमी किताबुल तफसीर मतबूआ नजफ 1387 हिजरी,
مصنف الطبری کتاب مجمع البیان مطبوعہ تہران 1284 ہجری. مصنف فیض القاسانی کتاب الصافی مطبوعہ تہران 1347 ہجری. مصنف الرازی کتاب مفاتیح الغیب تفسیر کبیر جلد 8 قاہرہ 1309 ہجری. الخازن کتاب باب التنزیل فی المانی الطاویل مصر 1347 ہجری. البخاری الصحیح مصر 1347 ہجری. الکلینی کتاب الاصول من الکافی تہران 1347 ہجری. اور الشریف الرضی کتاب نہج البلاغہ قاہرہ. ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ مطبوعہ قاہرہ 1329 ہجری. ابن ینتم کتاب شرح نہج البلاغہ قاہرہ 1329 ہجری. یہ 40 کتاب ہو گئے. الیعقوبی کتاب التاریخ نجف 1382 ہجری. السعودی کتاب التنبیہ والاشراف بیروت 1965 عیسوی. محمد باقر مجلسی کتاب حیات القلوب لکھنؤ 1914 عیسوی. یہ 43 کتب کے حوالے دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے، اس کو بھی ضرور دیکھ لیجئے. محمد عباس قمی کتاب سفینہ البحار نجف 1355 ہجری. یاقوت الحموی کتاب المعجم البلدان بیروت 1376 ہجری. نور اللہ ششری کتاب مجالس المومنین مطبوعہ تہران. محمد بصیر کتاب مواقف المومن آگرہ 1342 ہجری. الطبری کتاب دلائل المامتع مطبوعہ نجف 1369 ہجری. الشیخ مفید الاکبری کتاب الفصول المختارہ من العیون والمجالس مطبوعہ نجف 1381 ہجری. محمد باقر ماسوی کتاب تاریخ انبیاء سیرت رسول اکرم نقصہ فتوحات تہران 1389 ہجری. یہ 50 کتب ہو گئے. دو چند اور دیکھ لیجئے. نواب محمد حسن خان کتاب تاریخ آمدی لکھنؤ 1352 ہجری. سلیمان قطانی کتاب فاطمہ الزہرا مطبوعہ نجف 1968 عیسوی. فاضل الحسینی المیلانی فاطمہ الزہرا ام ابہا نجف 1968 عیسوی. حیدر الجوادی کتاب فدق تاریخ کی روشنی میں مطبوعہ لاہور. محمد جعفر زیدی کتاب مسئلہ فدق مطبوعہ لاہور. عبد الحسین الامینی کتاب الغدیر فی الکتاب والسنہ والادب مطبوعہ تہران 1372 ہجری. محمد حمید اللہ کتاب عہد نبی کے میدان جنگ حیدرآباد دکن 1945 عیسوی. اور شبلی نعمانی کتاب سیرت النبی دیکھیے مطبوعہ کانپور سے ہے 1346 ہجری. یہ 58 کتب کے حوالہ جناب قلندری صاحب جو راجستھان سے ہیں، بہت بڑے محقق ہیں اور عالم دین بھی ہیں، ان کے جانب سے یہ جو کتب کے نام آئے ہیں ان کو نوٹ کیا جائے. یہ 58 کتابوں کے حوالے سے یہ باغ فدق کے باب میں ذکر ہے. آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. مزید قلندری صاحب نے فرمایا کہ باغ فدق کا معاملہ کوئی خیالی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی ہے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا اور کسی کو وکیل بنا کر بھیجنا یہ تمام محدثین مورخین اور تمام تاریخ داں سے نوٹ کیا گیا ہے. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وارث الانبیاء کی حدیث کو پیش فرما کر کے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے انکار کر دیا، جس پر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ناراض ہوئیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفات تک نہ بولنا اور ناراض رہنا یہ بھی روایت میں آیا ہے. لیکن یہ روایت بھی بہت سے جگہ پر آئی ہے کہ آخری وقت میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ جب بیمار تھیں تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اس ناراضگی والے معاملے کو دور کرتے ہوئے انہوں نے معافی کے طلبگار ہوئے، معافی طلب کیا تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ راضی ہو گئیں. اس کا حوالہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہ جو راضی ہوئی ہیں ان کن کتابوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تالیف محمد بلال قادری اور حضرت فاطمہ الزہرا کے 100 واقعات تالیف علامہ محمد مسعود قادری صاحب قبلہ. یہ کتب ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بعد میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ان لوگوں سے راضی ہو گئی تھیں. بہرحال مزید انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بحکم خدا باغ فدق عطا کرنا ثابت ہے. اس کے لیے درج ذیل کتب میں حوالے دیکھے جا سکتے ہیں.
جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے جو ہم نے کتابوں کا حوالہ دیا تھا وہ بالکل جنرلی کتابیں ہیں، حالانکہ اہل سنت کی کتابیں زیادہ تر ہیں اس میں، لیکن اب جو ہم حوالے پیش کر رہے ہیں یہ حوالے جو ہے خاص طور سے جو ان کے رائٹر لوگ ہیں، جو مصنف لوگ ہیں، سب تقریباً سب اولیاء اللہ کا درجہ رکھتے ہیں، چونکہ سوال میں ہے کہ صوفیوں کا کیا موقف ہے، اسی لیے صوفیوں کے موقف کے حوالے سے ان کتابوں کا نام پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اولیاء اللہ کا موقف بھی اس پر مطلب اس طریقے کا رہا ہے۔ تفسیر در منصور جلد 2 صفحہ 177 طبع مصر، کنج الاعمال جلد 2 صفحہ 188 طبع حیدرآباد، لباب النقول صفحہ 137 سورہ اسرا طبع مصر، تفسیر مظہری پارہ 15 صفحہ 37 طبع حیدرآباد، تفسیر روح المعانی پارہ 15 صفحہ 62، ینابیع المودت صفحہ 119 باب 29۔ اور 7واں ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عشۃ اللمعات میں بھی اسی کو لکھا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پائے کے بزرگ، پائے کے صوفی، پائے کے ولی ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب میں جو ہے عشۃ اللمعات میں اس کا ذکر ملتا ہے، یعنی باغ فدق کا ذکر ملتا ہے، اور انہوں نے اس کی تائید کی ہے، اس کو سچ کہا ہے اور صحیح بتلایا ہے۔ علامہ محمد مسعود قادری اپنی کتاب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے 100 واقعات میں اس میں بھی ہے کہ باغ فدق کا معاملہ پیش آیا ہے، ذکر ہے، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مطالبہ بھی کیا، اس کا بھی ذکر ملتا ہے ان کے کتاب میں، علامہ محمد مسعود قادری صاحب کی کتاب میں۔ محمد بلال قادری صاحب کی کتاب سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں بھی یہ بات ہے۔ علامہ علی شیر حیدر شہید اپنی کتاب افسانہ فدق میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ حافظ عبد الوحید حنفی نے حقیقت باغ فدق میں بھی اس کا ذکر کیا، ظفر القادری نے باغ فدق اور حدیث قرطاس میں اس کا ذکر کیا، علامہ ابو الحسن اشرف سیالوی نے مسئلہ فدق کی تحقیق میں ذکر کیا، مفتی جلال الدین احمد امجدی نے باغ فدق ما حدیث قرطاس میں بھی قبول کرتے ہیں کہ باغ فدق کا معاملہ ہوا ہے، یہ حقیقت ہے، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس باغ کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ یہ جو بھی آپ کتب کے حوالے دیکھ رہے ہیں یا جو مطالعہ فرما رہے ہیں، یہ تقریباً ان لوگوں کے جو مصنف ہیں وہ اعلیٰ درجے کے عالم، اعلیٰ درجے کے صوفی، اعلیٰ درجے کے ولیوں میں بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ اللہ والے لوگ تھے یہ لوگ، ان لوگوں نے جو ہے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے، جس سے اولیاء کا موقف بھی واضح ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے اور یہ واقعہ سچا ہے۔ اب آگے دیکھیے، اس کے علاوہ اس کے راویوں پر نظر ڈالیں کہ روایت کہاں سے آئی ہے، ان صحابی پر بھی غور کریں۔ حضرت عبدالعزیز بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صالح بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عربہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یحییٰ بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابراہیم بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 10 صحابہ کا ذکر روایت میں ملتا ہے۔ اب جب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باغ فدق کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دے دیا تو اس وقت ایک تحریر بھی لکھ کر دیا تھا، اسے درج ذیل کتب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تحریر کے متعلق جو حوالے ہیں، معرج النبوہ رکن چہارم باب دہم صفحہ نمبر 228 جلد 1، اور روضۃ الصفا صفحہ نمبر 603، حبیب السیر جلد 1، ذکر غزوہ خیبر اور فتاوی عزیزی صفحہ 82 پر بھی موجود ہے۔ اسے دیکھا جا سکتا ہے کہ تحریری صورت میں بھی رسول پاک نے بی بی فاطمہ کو وہ باغ لکھ کر دیا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ باغ فدق کا مسئلہ پیش آیا تھا یقیناً، جس میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئی تھی۔ یہ حق ہے، حقیقت ہے، سچ ہے، مگر پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے معافی طلب کی تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرما دیا تھا۔ اس کے لیے فتاوی عزیزی، معرج النبوت، بیہقی اور شرح مشکات وغیرہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اب ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازیبہ الفاظ کہیں،
انہوں نے صاف طور سے کہا دیا کہ اتنے حوالہ دیکھنے کے بعد باتیں تو ثابت ہو گئی ہے، لیکن معافی طلب کرنے کی باتیں بھی ثابت ہوتی ہے کتب سے، لہٰذا یہ ان کا معاملہ تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے اس غلطی کی تلافی کر لی اور معافی طلب کر لی، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ لہٰذا اس پر ہم لوگوں کو کوئی چہمہ گوئیاں کرنا، کوئی فتنہ برپا کرنا یا جھگڑا کرنا، یا ان خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوئم پر کوئی بات نازیبا کہنا، یہ بالکل موضوع نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے۔ ان کے تحقیقات کے لیے مرکز افضلیہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے جناب قلندری صاحب کا، اور ان کا جو ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس تحقیقات کو پیش کرتا ہے۔ ہم لوگ سبھی لوگ اس پر غور کریں، جو بہت ہی بہتر ہے اور بہت ہی مدلل ہے، دلیل کے ساتھ ہے، اور ہم لوگ اس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب جناب ریحان شیخ صاحب نے بھی حوالہ جات پیش کیے تھے اس ذکر و فکر کے مجلس میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ باغ فدق کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئی تھی، مگر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی طلب کی تو آپ سلام اللہ علیہا نے ان کو معاف کر دیا۔ جناب ریحان شیخ صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا، اس کے لیے حوالے دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک حوالہ پیش کیا ہے، کتاب سردار ماں باپ اور دو سردار بیٹے، یہ کتاب کا نام ہے سردار ماں باپ اور دو سردار بیٹے، صفحہ نمبر 45 پر بھی یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ معافی طلب ہوئی تھی اور انہوں نے معاف کر دیا تھا۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے علاوہ اور جناب مزمل منیر صاحب نے، اشتیاق عالم صاحب نے، صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب نے، جناب سلیم ابو العلائی صاحب نے، ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ صاحبہ نے، محترمہ لبنہ شاہد صاحبہ نے، جناب منصور علی شاہ صاحب نے، اور شیخ ضمیر صاحب نے، جناب شکیل خان وارثی صاحب نے بھی، اشرف خان افتخاری صاحب نے، ان تمام لوگوں نے باغ فدق کے واقعے کو پیش کیا تاریخ کے حوالے سے، اور احادیث بھی پیش کی، اور پھر کہا کہ زیادہ تر صوفیاء کرام نے اس موضوع پر خاموشی اختیار کی ہے۔ مطلب جو تذکرہ ہوا ہم لوگوں کے بیچ، جو ذکر ہوا، اس میں حوالہ جات تو پیش کیے گئے جس کو ہم نے پیش کر دیا، لیکن زیادہ تر جو اسکالر حضرات ہمارے ساتھ جڑ کر کے گفتگو کیے، انہوں نے کہا کہ زیادہ تر صوفیاء کرام نے اس موضوع پر خاموشی اختیار کی ہے۔ بزرگان دین نے اختلافی موضوع پر خاموشی ہی رکھی ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو بھی اس پر اختلاف نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خاموشی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ صوفیاء کرام کے ماننے والے لوگ ہیں، لہٰذا ان کی پیروی کرنی بہت ضروری ہے۔ جناب علی لال صاحب نے کہا کہ صوفیہ نے ہمیشہ امن و محبت کا درس دیا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ پنجتن پاک معصوم اور خطا سے پاک ہیں، اور اصحاب سے خطا ممکن ہے، اور آل اطہار مظہر رحمت للعالمین ہے، معاف کر دینا ان کی شریعت میں شامل ہے۔ جناب عمر قادری صاحب نے کہا کہ کربلا مکمل ضابطہ حیات ہے، لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ مولا کے قاتل کو مولا نے پناہ دے دی، کیا راز ہے بھائی؟ جسے کربلا سمجھ میں نہیں آتا فدق کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اور رہی بات بزرگوں کی، تو سارے بزرگ مولا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ جناب ڈاکٹر ساداب کامران خان صاحب نے کہا کہ اکثر صوفیاء کرام اس موضوع پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور محبت کا پیغام دے کر اتحاد کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم لوگ متحد رہ سکیں اور اپنے مقصدیت سے نہ بھٹکیں۔ اکثر جب بات اختلاف کی ہوتی ہے تب ہم توحید سے ہٹ جاتے ہیں اور انانیت میں آ جاتے ہیں اور الگ الگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری ملت ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے جن باتوں پر صوفیاء نے خاموشی اختیار کی ہے، ہمیں بھی اس پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اور اس گروپ کا مقصد، مشن بھی یہی ہے، مطلب ہم لوگوں کا چینل کا بھی مقصد یہی ہے، مرکز افضلیہ کا، کہ ہم تمامی صوفیاء کرام کے چاہنے والے لوگ متحد رہیں اور لوگوں کو متحد کریں، اور یہ کہ جن معاملوں کو بزرگوں نے مکمل طور سے باطل قرار دیا اور کھڑے ہو گئے، یقیناً ہم لوگوں کو بھی اس پر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ مطلب جن معاملوں میں کھڑے ہوئے ہم لوگوں کو بھی کھڑے ہونا چاہیے، اور جن معاملوں میں خاموشی اختیار کی ہم لوگوں کو بھی خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ جن مدوں پر بزرگوں نے خاموشی اختیار کی اس پر ہم لوگوں کو بھی سائلنٹ موڈ اختیار کرنا چاہیے۔ جناب شیخ ضمیر صاحب نے کہا کہ پروفیسر ذکی ستاری صاحب کی تحریر میں یہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ صوفیاء کرام کی کتابوں سے جو حوالہ مسئلہ فدق کا ملتا ہے، اس میں سے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ پیر مہر علی شاہ کی کتاب
تصفیہ مابین سنی و سیاہ، تصفیہ مابین سنی و سیاہ، صفحہ نمبر 41 سے 47 تک ایک طویل بحث کی ہے۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ شیعہ حضرات کے اعتراض وراثت کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت دنیاوی دولت کے لحاظ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ نبیوں کی وراثت عام لوگوں جیسی نہیں ہوتی۔ انبیاء کے وارث کی جو حدیث ہے کہ صرف ایک راوی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہونے کے باوجود اسے مانا گیا، اور یہ کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف عبدیت کے وارثہ ہوتی ہیں۔ صوفیوں کے زمن میں حضرت مہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی کتاب ملا ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے، اور دیگر میں نے اوپر جو ذکر کیا ہے ان کتب میں تقریباً صوفیہ کرام کی ہی باتیں ہیں جو ذکر ہوا ہے، اور اس کے جو مصنف لوگ ہیں وہ لوگ بھی پائے کے بزرگی کا درجہ رکھتے ہیں، اس پر اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب مستقیم وارثی صاحب قبلہ نے کہا، اور اس کے معراج صاحب نے اور اشرف حسین منصوری صاحب نے، محترم عشرت فاطمہ صاحبہ نے، جناب احمد علی شاہ قادری صاحب نے، محترم سید محمد حسن ہاشمی صاحب قبلہ نے اور جناب احسان فرید صاحب نے مختلف حوالہ جات پیش کیے، اور خلفائے راشدین خاص طور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کو ان لوگوں نے بیان کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کی، اور یہ کہا کہ ان کے شان کا احترام کرنا چاہیے۔ بزرگوں نے بھی کیا ہے، بالخصوص حضرت وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر ان لوگوں نے خاص طور سے کیا۔ خاص طور سے مستقیم وارثی صاحب نے فرمایا کہ اہل بیت گھر والے ہیں اور صحابہ کرام در والے ہیں، دونوں کا مقام و مرتبہ اپنی اپنی جگہ ہے، اس کو موازنے کی صورت میں لانا غلط ہے، اس سے موازنہ نہیں ہو سکتا۔ اور احمد علی شاہ قاضی صاحب نے کہا کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں، یہ چاروں خلفاء اپنے اپنے دور میں نبی نعمت کے فرائض انجام دے گئے، یہ چاروں قطب تھے۔ حضرت احمد علی شاہ قادری صاحب نے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فتوحات مکیہ جو کتاب ہے اس کے جانب سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ چاروں خلفاء اپنے اپنے دور کے نبی نعمت کے فرائض انجام دے گئے ہیں، مطلب اعلیٰ درجے کے فرائض انجام دے گئے ہیں، یہ چاروں قطب تھے۔ اور ختم قادریہ شریف میں یہ ذکر پڑھا جاتا ہے کہ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آور یا شبیر و یا شبر۔ اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں، اور خاص طور سے حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے چراغ راہ میں 4 یار کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور کہا ہے کہ چاروں خلیفہ کو اپنے اپنے درجے پر ماننا چاہیے۔ اور حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصیدے میں یہ لکھا کہ ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرم۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمائی دیا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ تو تمام صوفیہ کرام کا جو موقف ہے وہ تقریباً واضح ہو رہا ہے، آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اب جناب اس کے معراج صاحب نے کہا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیا، اور شاہ مرداں حضرت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر کی دولت پائی ہے۔ کتاب محق الفقر صفحہ 559۔ ان تمام کتب سے صوفیہ اکرام کا موقف تقریباً کھل کر کے واضح ہو گیا کہ 4 یار کی ہمیں کیسی قدر کرنی ہے، 4 یار کو ہمیں کیوں ماننا ہے، اس کے خلاف کوئی نازیبا باتیں زبان سے نہیں نکالنی ہے، یہ بالکل کلیئر ہو گیا۔ اور باغ فدق بھی کلیئر ہو گیا کہ واقعہ سچا ہے، لیکن بعد میں کتب سے یہ بھی ظاہر ہو گئے ہمارے ریسرچ میں، ہماری تحقیق میں، کہ معافی مانگ لی گئی اور بیوی ان لوگوں سے راضی ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ لہٰذا صوفیہ بھی خاموش رہے، ہم کو بھی اب خاموش ہو جانا چاہیے، فتنہ کو بالکل نہیں بڑھانا چاہیے۔ اور ایک قول حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جان لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقت ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ معرفت ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ہے۔ کتاب عین الفقر صفحہ نمبر 429۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت بہتر، بہت بہتر۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے تمام بھائیوں، دوستوں اور بہنوں کا مرکز افضلیہ کی جانب سے میں خاص طور سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری جو ٹیم ہے ہم لوگوں کے ذکر و فکر کا، یہ ہم لوگوں کے ریسرچ کا بہت ہی محنت کرتے ہیں ہر موضوع پر۔ اس موضوع پر بھی بہت اچھا محنت کیا، خاص طور سے جناب قلندری صاحب نے اور دیگر جو حضرات جن کا ذکر ابھی آپ نے فرمایا، آپ نے سنا، سب کا تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اور آخر میں چند بات اپنی پیش کر لیتے ہیں۔ اپنے جانب سے کہنے کے لیے ہمارے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، صرف ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمارے پیر مرشد سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں یقیناً یہ بھی خاموش رہے اور اس کا ذکر بہت کم کیا، لوگوں سے نہیں کے برابر کیا، کیونکہ یہ مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے سامنے۔ مطلب صوفیہ کے سامنے خاص طور سے ان سب چیزوں کا کوئی زیادہ وجود نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کو جو ہے فدق سے جوڑ کر کے دیکھتے ہیں، اور ویسے لوگوں کو ادھر جوڑ کر کے مطلب جو ہے کچھ خاص مطلب ایک فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، جو نہایت ہی غلط ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کربلا کا پس منظر جو ہے ہم یہ کہہ دیں کہ ہاں چلیے صاحب امیر معاویہ سے شروع ہوتا ہے تو وہاں تک تو صحیح ہے، لیکن یہ 4 یار سے جوڑ کر کے اس کو کہنا، یا بالخصوص 3 جو صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، ان لوگوں سے جوڑ کر کے جو لوگ یہ فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ مرکز افضلیہ بالکل نہیں ہے۔ ہم خاص طور سے صفائی کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ 4 یار 12 امام کو لے کے چلنا ہمارا مشن ہے، اور صوفیوں کا بھی یہی مشن ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کے خلاف کوئی بھی نازیبا بات ہم لوگ گوارا نہیں کر سکتے ہیں، اور صوفیوں کے دامن میں داغ نہیں لگنے دیں گے، اور صوفیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ ہم نہ تو شیعہ کو فالو کرتے ہیں اور نہ کٹر وادی سنیوں کو فالو کرتے ہیں۔ ہم ویسے سنی ہیں جو صوفیہ کرام کو مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی چاہتے ہیں اور صحابہ کرام کو بھی چاہتے ہیں۔ ہاں، جو فتنہ پرور صحابہ ہوئے ہیں ان کی ہم پیروی نہیں کریں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ جن باتوں پر بزرگوں کا اختلاف ہے ہم اختلاف کریں گے، جن باتوں پر بزرگوں کا اختلاف نہیں ہے ہم وہاں پر بالکل اختلاف نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم کو کرنا چاہیے، ہمارا حق نہیں بنتا ہے۔ لہٰذا اس کلپ میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو معاملہ تھا بالکل بہت ہی اچھے سے حل ہو گیا، ڈیل ہو گیا، اور اس ریسرچ میں اور اس محنت میں ہم لوگ بالکل کامیاب ہوئے کہ باغ فدق پر صوفیہ کرام کا جو موقف ہے کھل کر کے واضح ہو رہا ہے۔ اب ہم لوگ کبھی اس طرح کی بات نہیں کریں گے، اور اس طرح کی بات نہ کر کے ہم جو ہے اپنے ماحول کو بہتر بنائیں گے، اور تمام لوگوں کو، صوفیہ کرام کے چاہنے والے لوگوں کو، خانقاہوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم جو ہے فتنہ کے شکار نہیں ہو اور لوگوں کے نشانے میں نہیں آئے۔ ہم وہی کریں گے جو ہمارے آئیڈیل کرتے تھے، ہم وہی مانیں گے جو ہمارے اولیاء اللہ بزرگان دین مانتے ہیں۔ بالخصوص ہم لوگ مرکز افضلیہ کی طرف سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم وہی کہیں گے اور وہی عقیدہ رکھیں گے جو سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ یقیناً اس پر ہم پوری کوشش کریں گے اور اس پر قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ وجود کے اعتبار سے اس پر تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اپنے جانب سے 2 جملے سماعت فرمائیے کہ جس طریقے سے ہمارے وجود میں جو لطائف ہوتے ہیں اور ان لطائف کو ہم پنجتن پاک سے جوڑ کر کے مانتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی ہمارے کئی آڈیو کلپ میں آپ لوگوں نے سنا کہ جو ہمارے 5 لطیفے ہیں ان 5 لطیفوں کا جو جڑاؤ ہے، جو تعلق ہے، جو وابستگی ہے، یقیناً پنجتن پاک سے ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارا جو 4 عناصر ہے ہمارے باڈی کا، ہمارے وجود کا، یہ 4 عناصر کا بھی تعلق ہمارے ان 4 یار سے ہے۔ اس کو قلم بند کر لیا جائے، نوٹ کر لیا جائے۔ اب سوچئے کہ جب پنجتن پاک سے اور 4 یار سے، یہ دونوں چیزوں سے ہمارا وجود اندر باہر ظاہر باطن بنا، تو ہم کسی بھی ایک چیز سے انکار کر کے کتنی بڑی غلطی، کتنی بڑی مورختہ
اور کتنا بڑا جو احمقانہ حرکت کر رہے ہیں یہ ذرا سوچئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے پنجتن پاک ضروری ہیں اسی طرح سے 4 یار بھی ضروری ہیں۔ رسول پاک کے لیے پنجتن پاک اور 4 یار یہ دونوں اس طریقے سے ہیں جس طریقے سے ہمارا باطن اور ظاہر ہے، ظاہر باطن، باطن ظاہر، ہر چیزوں کا اپنا ایک وجود ہے۔ اس لیے تو وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سب کا اپنا اپنا درجہ ہے اور ہر کوئی، ہر شخص یا ہر فرد یا ہر صحابی یا ہر ولی اپنے اپنے درجے کے حساب سے اپنے اپنے جگہ پر ہیں۔ ہم کسی پر کوئی انگلی اٹھا کر کے کسی کو اونچا، کسی کو نیچا، کسی کو غلط کہنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ البتہ حق و باطل کے میدان جب آتی ہے تو وہاں پر حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا پڑتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ امید ہے کہ ہماری کوشش کامیاب رہے گی اور آپ جو ہے ان دلائل کی روشنی میں ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے اور جو باتیں پیش کی گئی ہیں اس پر غور کریں گے اور اپنا عقیدہ درست کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو صوفیاء اکرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عقیدہ قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور دنیا میں بھی ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا شرف ہو اور مرنے کے بعد بھی انہی لوگوں کی صحبت میں اور انہی لوگوں کی قربت و وصلت میں رہنے کا شرف حاصل ہو جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو کاملین ہیں اور جو مقربین ہیں انشاءاللہ تعالی۔ چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے ٹاپک پر پھر جلد ہی ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔